نیکسٹ جو ہمارا ہے ملفوظ ہے وہ ہے جی 60 نمبر۔ عالم میں کثرت اس کے جود و کرم سے ہے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے: بے شک عبد کی طلب میں حکمت زیادہ ہے کہ حق سبحانہ حکمت سے متصف ہے، وہ یوں کہ اگر وہ سبحانہ صرف جوہر فرد میں ایجاد کرنا چاہتا تو اس کے سوا کچھ ایجاد نہ ہوتا، اور یہ جوہر فرد اس کی وحدانیت اور الوہیت پر دلالت کے لیے کافی ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کثرت کا ارادہ کیا، اس نے عالم کو ایجاد کیا، اور اس میں لامتناہی کثرت ہے۔ یہ ایجاد ابد تک جاری و ساری ہے۔ یہ اس سبحانہ کا جود و کرم ہے، کیونکہ وہ الجواد اور الکریم ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ اس میں تو بس شیخ نے وہ عالم کی کثرت کے حوالے سے ہی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک فرد جوہر بھی پیدا کر دیتا تو اس کے لیے تو کافی تھا کہ وہ الہ بن گیا، کیونکہ اس کو تو مطلب یہ اتنا ہی کافی ہے نا، تو اتنی زیادہ عالم، اتنی مخلوق، اتنی کثرت کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے خیال میں جو پہلا جملہ ہے نا کہ بے شک عبد کی طلب میں حکمت زیادہ ہے، اب اس کا پتہ نہیں عربی کیا ہے، تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی، لیکن یہ جو عبد کی طلب ہے نا، شاید اس وجہ سے یہ سارا عالم جو نہیں ہے اس کی ایجاد بھی ہوا ہے۔ عبد کی طلب سے مراد عین ثابت ہے، وہی نا، عین کی ثابت، عین ثابت، ورنہ اتنے عالم کی ضرورت نہیں تھی نا اس کی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے چاہتا تو پھر تو ضرورت نہیں تھی، وہ ایک لیکن یہ چونکہ تمام مخلوق نے چاہا کہ ہمیں ایجاد کر، تو پھر اس نے کہا کہ چلو، اور پھر کہا کہ جی یہ جو نہیں ہے یہ جود و کرم ہے کہ وہ یہ اس کی طرف سے یہ کہ اس نے ایجاد کیا، آپ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے نا، نہ وہ ایجاد کرتا تو نہیں۔ عدم میں جب آپ تھے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ تو صرف ایک تقاضا ہی کر سکتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں ایجاد کر، تو اس کے الہ ہونے کے لیے تو ایک چھوٹا سا کوئی ٹکڑا یا قطرہ جو بھی ہے وہ بھی کافی تھا کہ وہ الہ ثابت ہوگا، الوہیت ثابت ہوگی تو بس ختم۔ لیکن جو یہ ساری آئی تو شاید اس وجہ سے پھر شیخ نے لکھا نا کہ یہ اس کا جود و کرم ہے کہ اتنی چیزیں اس نے پھر ایجاد کر دی اور کثرت اتنی زیادہ ہوگی۔ میرے خیال میں بس اس میں یہی ہے، باقی نہیں اس نے ایجاد کیا اور پھر باقی ساری چیزیں بھی ساتھ آ گئی نا۔ ہمیں خالی انسانوں کو ایجاد کر دیتا، دنیا کے اندر نہ کرتا، اوپر ہی رہنے دیتا کہ ٹھیک ہے ایجاد ہو گیا، لیکن یہاں پہ ایجاد کیا، اور یہ باقی جتنی بھی کثرت اشیاء کی بھی، جتنی اشیاء ہیں وہ ساری بھی ساتھ ہی ہیں نا اس کے، تو اس وجہ سے اس کا جود و کرم ہے کہ وہ اشیاء پھر ہمارے ساتھ جڑنی تھی نا، وہ سارا اصل میں ایک چین ہے نا، اس چین کے حساب سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سیٹ اپ کر کے تو اس کو اشیاء بنی، پھر عالم بنا، خلیفہ کے لیے تخلیق ہوا، اسباب بھی بن گئی نا، یہ اشیاء تو اسباب بن گئی، اور یہ بھی اسباب والا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ یہ کیا چیزیں اللہ نے وہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو بندے کے لیے اور بندے کو اپنے لیے ایجاد کیا۔ اچھا جی آگے چلیں۔ آگے 61 نمبر۔ میرا ارادہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ابو یزید بستامی کے اس قول کے حوالے سے فرماتے سنا: میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو، یعنی کوئی ارادہ مجھ سے قائم نہ ہو۔ بندہ اس مطلب سے اس وقت متحقق ہوتا ہے جب وہ خبر کی حقیقت صفت بصر سے دیکھتا ہے، نہ کہ صفت علم سے، کیونکہ سب لوگوں کا عقیدہ صفت علم سے ہے، اور اس کے باوجود وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس مشہد کا تحقق رویت اور کھلی آنکھوں والے کشف سے اسے دیکھنا ہے، تبھی یہ تحقق قائم دائم رہتا ہے۔ والسلام۔ یہ تو شیخ نے بڑی گہری بات اور بڑی ہائی لیول کی بات کی۔ کیا یہ پڑھ لینا، تحقق تو نہیں ہے یا متحقق مشہد ہوگا۔ شیخ نے اس میں بڑی، یہ حضرت بھائی یزید بستامی کا قول ہے نا، تو یہ شیخ نے نا یہ اپنے مطلب جب شروع میں طریقت میں شیخ آئے نا تو بزرگوں کی کتابیں پڑھتے تھے، رسالہ کشیریہ، پھر انہوں نے پہلی دفعہ جب پڑھا تو اس کا رول قدس میں ذکر بھی کیا کہ جی ہم ایک پہاڑ پہ گئے تو میں تھا اور میرے ایک بندہ جو نہیں تھا، مجھے ایک ساتھی، مجھے کسی شیخ سے مطلب کسی شیخ نے کہا کہ جی اس پہاڑ پہ چلو، تو شیخ تو گھوڑے پہ تھے تو ہم اسی طرح پیدل پودل گئے، تو ہم چلتے گئے اور وہ پھر پہنچے، عصر کی نماز پڑھی، ادھر ایک انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، ہم اس میں بیٹھ گئے تو انہوں نے نا میرے رسالہ کشیریہ مجھے پکڑا دی، 2-3 بندے تھے، ایک شیخ تھے، 2 مرید تھے۔ شیخ سے مراد جو شیخ اکبر کے شیخ تھے، شیخ اکبر کی بات نہیں کر رہا، کہتے ہیں جی وہ کتاب انہوں نے مجھے پکڑا دی،
انہوں نے کہا جی بیٹا اب پڑھو. کہتے ہیں جی میرے سے تو ایک حرف دوسرے حرف سے ملے ہی نہ, مطلب اتنی ہی میری حالت انہیں یہ ہو گئی کہ پڑھ ہی نہ جا سکے. یہ تھا کہ انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی شاعری کون ہے اور یہ کیا ہے, یعنی سٹارٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جی شروع میں مجھے کہتے ہیں جب مجھے دین ہے کہ پڑھو, کہتے ہیں اس ٹائم مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کوئی شاعری کون ہے اور یہ اس کا رسالہ کیا چیز ہے, مطلب اس لیول کا انہوں نے بالکل ابتدائی دور کی. تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ نے اس دور میں کتابیں چنی ہیں وہ پھر مطلب جب بھی آپ کے معاملات تھے, لیکن یہ بھی پھر ساتھ ساتھ پڑھنا کیونکہ باقی بزرگوں کا پتہ چلے کیا. تو اسی دور میں پھر انہوں نے بایزید بسطامی کے احوال کا بہت ذکر کیا, مطلب ان کے پڑھے بھی اور سنے بھی. تو ان کے اوپر پھر شیخ نے ایک رسالہ بھی لکھا تھا, لیکن آج کل وہ ملتا نہیں ہے, جس میں حضرت بایزید بسطامی کی اقوال کی شرح بھی کی ہے اور احوال کے بارے میں بھی بتایا ہے. تو یہ جو قول ہے نا یہ حضرت بایزید بسطامی کا ہی قول ہے. اب یہ قول جو اب اس کو دیکھتے ہیں, قول یہ ہے کہ جی میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو, یعنی کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کوئی چیز میں ارادہ نہ کروں. اب اس میں شیخ نے ایک تو یہ ہے کہ ارادے کو اس کے اس معنی سے لیے ہے کہ جس معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, کیونکہ ہم ارادے کو کسی اور معنی میں اردو زبان میں لیتے ہیں, عربی زبان میں بھی ہو سکتا ہے لوگ اس کا وہ معنی نہ سمجھتے ہوں. قرآن مجید میں ارادے کا تعلق ایجاد سے ہے کہ حق تعالیٰ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن فیکون, یعنی اس کو ایجاد کرتا ہے نا. تو ارادے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب چیز کو ایجاد کرنا ہوگا تو جو ایجاد سے پہلے والا عمل ہے یا ارادہ ہے اس کو ارادہ کہا جائے گا. اس سے جو پہلے ہے جس کو آپ نیت کہتے ہیں وہ ارادہ نہیں ہے, وہ اور چیز ہے. تو ہمارے یہاں اردو میں شاید اس کو پھر نیت کہیں گے, کس چیز کو ایجاد کرنے کے لیے نیت کرنا. تو اب شیخ نے کہا کہ جی حضرت بایزید بسطامی کا قول کہ جی میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو. اب اس کی تو نا ایک اچھی اور سادہ شرح ہے جو شیخ نے فتوحات میں لکھی ہوئی ہے, لیکن یہاں پر شیخ نے اس طرح سے بالکل بھی بات کھولی نہیں ہے کہ جی کیا ہے. کہتے ہیں جی بندہ اس مطلب سے اس وقت متحقق ہوتا ہے جب وہ خبر کی حقیقت صفت بصر سے دیکھتا ہے. خبر سے مراد یہی ہے کہ آپ کے پاس شریعت کی جتنی خبریں ہیں جب تک آپ کشف سے ان کا مشاہدہ ہی نہیں کرتے تو آپ اس لیول پہ پہنچتے ہی نہیں ہیں کہ آپ یہ قول کہہ سکیں کہ میرا ارادہ نہیں ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو, میرا ارادہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو. مطلب شیخ کہہ رہی ہیں کہ یہ بندہ وہی قول کہہ سکتا ہے یا اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جو اس لیول پہ پہنچا ہو, کیونکہ سب لوگوں کا عقیدہ صفت علم سے ہے. ہاں تو علم سے یہ نا کتاب پڑھ لی, قرآن پڑھ لی, حدیث پڑھ لی, جی لکھا ہوا ہے سن لیا تو وہ عقیدہ بنا لیا. آگے کہتے ہیں نہ کہ ٹھیک ہے عقیدہ صفت علم سے ہے اور اس کے باوجود غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس مشہد کا تحقق رویت اور کھلی آنکھوں والے کشف سے اسے دیکھنا ہے. اب جو صفت علم سے آگے صفت بصر تک پہنچا اور اس نے کشف سے ان چیزوں کو ادراک کیا, پھر کہتے ہیں کہ وہ اس مشہد مطلب اس لیول تک پہنچے گا کہ جہاں پر وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو, تبھی یہ تحقق قائم دائم رہتا ہے. والسلام. یہاں پر تو شیخ نے بات کر کے اس کو پڑھتے ہیں نا یہ نہیں آگے چلے نہیں, وہ آگے تو چلے ہر جگہ ہی کہہ رہے ہیں آگے چلے, پچھلے میں بھی اگلے میں بھی. ہاں فتوحات مکیہ کا فتوحات مکیہ میں آ جائے یہ نیچے فتوحات مکیہ سے تھوڑی بہت شرح اس کی نکالی. شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں اس قول کی متعدد شروحات بیان کی ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو, کیونکہ میں مراد ہوں اور تو صاحب ارادہ ہے, لہٰذا آپ نے ترک ارادہ کی بات کی. یہ تو سادہ سی ہے نا. ہاں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں جب آپ نے جانا کہ ارادے کا متعلق عدم ہے, لازم ہے کہ مراد معدوم ہو نہ کہ موجود, اور دیکھا کہ ممکن عدم ہے چاہے وجود سے متصف ہے, اسی لیے کہا میں مراد ہوں یعنی ممکن اور معدوم ہوں, اور تو صاحب ارادہ ہے یعنی موجود ہے اور موجود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب یہ دیکھیں نا اس میں دو اس کی شرح کی. ایک تو شرح واضح ہے, ایک شرح میں کہا کہ جی میرا نہیں ہوں کیونکہ میں مراد ہوں اور تو صاحب ارادہ ہے, تو مرید ہے. مرید کو صاحب ارادہ بھی کہتے ہیں عربی میں, لہٰذا آپ نے ترک ارادہ کی بات کی, یعنی حق تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے نا. تو حق تعالیٰ کا جب وہ قرآن مجید میں بھی پڑھا اور ویسے بھی دیکھ لیا کہ جی حق تعالیٰ یہ ہر شے کو ایجاد کرتا ہے, میں تو نہیں کر سکتا, میں تو اپنے اعمال کو بھی تخلیق نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اعمال کا خالق ہے. تو ایک تو یہ. پھر دوسری اور ڈیٹیل میں کہتے ہیں جب آپ نے جانا کہ ارادے کا متعلق عدم ہے, یعنی کہ جس چیز کو آپ نے ایجاد کرنا ہے وہ وقت ارادہ معدوم ہونی چاہیے. اب یہ حقیقت ہے, ارادے کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی صاحب ارادہ کرے وقت ارادہ وہ معدوم ہونی چاہیے. لازم ہے کہ مراد معدوم ہو نہ کہ موجود, وہی بات ہے. اور دیکھا کہ ممکن عدم ہے چاہے اس کا وجود. خود کو دیکھا تو کہتے میں تو خود ہی عدم ہوں, تو میں کس طرح ایجاد کر سکتا ہوں. اسی لیے کہا کہ میں مراد ہوں, مراد یعنی معدوم ہوں یعنی ممکن ہوں, اور تو صاحب ارادہ ہے یعنی موجود ہے, موجود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب موجود کرنے کی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے نا, بندے کے پاس تو نہیں ہے نا. بندہ تو پہلے ہی اس کا محتاج ہے, اس نے کہا تھا یا اللہ مجھے ایجاد کر,
تو اس نے تخلیق کر رہا ہوں تخلیق والی. ہاں خالق تو وہی ہے. پھر اگر اس سے تو بیسیکلی یہاں پر اور اس شیخ کے کانٹیکسٹ میں ارادے کا تعلق تخلیق سے ہے، اور ارادہ جو نہیں ہے وہ تخلیق کے والے سے ہی ہے. مطلب اس کو وہ ارادہ نہ لیے جس طرح ہم اردو میں لغوی ارادہ کہتے ہیں، جی آج میرا ارادہ ہے میں یہ کروں گا، میں ادھر جاؤں گا. وہ بھی آپ ایجاد ہی کرتے ہیں، وہ وقت ارادہ تو معدوم ہوتی ہے وہ چیز، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ آپ نہیں کر رہے ہوتے، پیچھے سے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے شیخ نے کہا کہ جو صفت بصر سے جب تک یہ اپنے ارادوں کو بھی نہیں دیکھے گا نا تو وہ اس لیول تک پہنچ نہیں سکتا. صفت علم سے دیکھے گا تو مقید اعجاب ملے گا، وہ سمجھے گا میں ہی کر رہا ہوں یا میں ادھر جا رہا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے میں نے کر اگر لیا. پاکستانی ارادے میں لیا جائے تو بندہ کہتے ہیں نا جی کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، سارا ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں تو راضی بار رضا ہوں. پھر ادھر لے جاتے ہیں. ہاں پاکستان توکل والی سائڈ میں لے جاتے ہیں نا، ارادہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں جی اسی کا ہی ہے جی. لیکن شیخ کا تو پھر اور معاملہ ہے جی. اس کو لے لیں سوالات 20 کے بھی. بصر سے کیا مطلب ہے؟ بصر آنکھ کو کہتے ہیں، صفت ہوتی ہے اس کی انگریزی میں ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. کیا کوالٹی کہہ رہے ہیں؟ ایٹریبیوٹ کوالٹی والے تو آنکھ سے آپ صفت بصر کا مطلب ہے کہ آپ آنکھ سے وہ چیز دیکھ رہے ہیں جن کو لوگ علم سے حاصل کر رہے ہیں. علم کا مطلب ہے وہ دیکھ نہیں رہے، مطلب قرآن مجید کے آپ حروف پڑھ رہے ہیں نا، وہاں سے آپ کو ایک علم آ رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا تو نہیں ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. سیکرٹس نہیں پتا ان سے ہو کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہ جو ہم یقین کرتے ہیں ہم دیکھتے تو نہیں. تو وہ غیب ہی ہے نا، اسی وجہ سے ایمان غیب پہ ہوتا ہے. ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو نہیں دیکھا. ہاں وہ غیب پہ ایمان ہے. ایمان کا یہ پہلا درجہ ہے غیب پہ ایمان. جو ایمان کا اگلا درجہ ہے وہ شہود ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں. پھر وہ آنکھ سے پردہ ہٹ جاتا ہے جب وہ نیکسٹ لیول کی بات کر رہے ہیں نا بصر والی، وہ اس سے آنکھ سے پردہ ہٹتا ہے اور پھر وہ دیکھتے بھی ہیں. اچھا ویسے شیخ کے نزدیک ایمان جو نہیں ہے، لفظ ایمان جو ہے وہ یہیں تک ہی رہتا ہے جب تک آپ غیب میں رہتے ہیں. جب آپ شہود میں جاتے ہیں پھر آپ احسان کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، پھر ایمان نہیں ہو، کیونکہ پھر تو آپ نے دیکھ لیا نا، وہ اپر کیٹیگری ہے. اسی وجہ سے حدیث میں بھی 3 ہے، اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. تو جو مومن ہے وہ پھر غیب وہ مطلب اس کو نظر نہیں آ رہا. اچھا شیخ نے اس کو لغوی معنوں میں بھی استعمال کیا ہے کئی جگہ پہ. مومن کو لکھا ہے اور مراد یہ لی ہے کہ جس کا ابھی پردہ نہیں کھلا وہ مومن ہے. تو وہ اس کو دوسری کیونکہ وہ محسن نہیں بنا نا کہ اس نے دیکھ لیا، محسن وہ ہے کہ جس کا کشف کھل گیا. تو یہ شیخ نے اس طرح سے بھی ڈسٹنگوش کیا ہوا ہے. وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، وہ اسی طرح ہی. اچھا جی.